میرا سوال یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب کے مطابق جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ ہماری کانشیسنیس سے آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا اسپرچولیزم از ڈیبری آف ریلیجن، جو سدگرو کے ساتھ ان کی ڈبیٹ تھی، اور اس میں بہت زبردست قسم کے انہوں نے آرگومنٹ دیے جس میں انہوں نے پروو کیا کہ ایوری تھنگ از کمنگ آؤٹ آف آور مائنڈ. اب اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے، تو یہ تو ہمیں نائلسٹ سوچ کے اوپر جو ہے لے جاتی ہے کہ دا ورڈ دا لائف ہیز نو میننگ اینڈ دا ورڈ ہیز نو میننگ. تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اگر جس طرح یونیورس ایک لوپ میں پھنسی ہوئی ہے کہ اگر یونیورس کو خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا، اسی طرح کانشیسنیس کا بھی لوپ ہے. اب اس لوپ سے کس طرح نکلا جائے؟ اور یہ جتنا بھی فلسفہ ہے اور جتنی بھی اسپرچولیزم ہے، اس کو اگر یہ اگر ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو زندگی تو میننگ لیس ہو جائے گی. اس میں رہنمائی فرمائیے. دیکھیں، ایک چیز ہے نا جو آپ جس کو یہ کہہ رہے ہیں نہلسٹ سوچ، نہلسٹ کی نہلزم تو مطلب ایک ایسی سوچ ہے کہ وہ تو مطلب اب اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کسی کا مطلب جو ہے نا وہ، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. اب جاوید اختر صاحب نے اگر یہ کہا کہ اسپرچولیزم جو ہے وہ نہیں ہے ضرورت انسان کی، تو بیسیکلی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہلسٹ ہے، کیونکہ نہلزم جو ہے وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی قسم کے مورل پرنسپلز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. ریلیجس پرنسپلز ایک علیحدہ بات ہے، مگر مورل پرنسپلز ایک علیحدہ چیز ہے. ریلیجن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں بچپن سے اس بات کو اوپر قائل کر دیا جاتا ہے کہ موریلٹی کا جو منبع ہے یا موریلٹی کی جو روٹ ہے وہ ریلیجن ہے، مگر حقیقت میں یہ بات کریکٹ نہیں ہے. موریلٹی اگر آپ ایک بچے کو ریلیجن نہیں بھی بتائیں گے، موریلٹی وہ پھر بھی سیکھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بھی پتا ہے کہ کوئی کام غلط ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، اور دوسرے کو تکلیف دینا جو ہے وہ اس کے لیے بھی خطرناک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ موجود ہے اور ہم سب جانتے ہیں، اور ہم اپنی ذات کے اندر اس چیز کو سمجھتے ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ بیسیکلی موریلٹی کا جو بیس ہے وہ ہمارے اندر موجود خود بخود ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اور انسان جو ہے وہ بڑی دیر سے سوسائٹیز ہی میں رہتا آ رہا ہے. ایسا نہیں تھا کہ کسی ایک جنگل میں ایک درخت تھا تو اس کے اوپر ایک انسان کا جو جد امجد تھا، جو بندر نما تھا، ایک اینسیسٹر، وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اکیلا اس درخت پہ رہتا تھا اور کسی دوسرے اپنے جیسے کو وہاں پہ آنے نہیں دیتا تھا. نہیں، انسان ہمیشہ سے سوشل رہا ہے. انسان کی سوسائٹیز رہی ہیں، انسان کی فیملیز رہی ہیں، انسان کے قبیلے رہے ہیں، گروپس رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی انسان کسی ٹائیگر کی طرح جو ہے وہ اکیلا نہیں پھر رہا تھا، جس کا صرف اور صرف دوسرے ٹائیگر سے صرف میٹنگ تک کا تعلق ہے، فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسان ایک جس طرح شیر رہتے ہیں ایک گروہ کے اندر، انسان بھی اس طرح ہی رہ رہے تھے، چاہے تب وہ جو ہے وہ ان کے پاس ٹولز تھے یا نہیں تھے، وہ تب بھی اس طرح ہی رہتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کو قائم رکھنے کے لیے اس کے پرنسپلز لازمی ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے وہ مذہبی نہ ہوں. پرنسپلز ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کے ڈیسیژن یعنی جو آپس میں جڑی ہوئی ہے، وہ اسے قائم رکھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو کوئی نہ کوئی پرنسپل چاہیے. اور وہ پرنسپلز عام طور پہ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان پرنسپلز کو لکھ لیا، بتا دیا، تو وہ ہو سکتا ہے مذہبی یا قانونی پرنسپل بن گئے. مگر اگر آپ نے ان کو لکھا نہیں ہے، آپ نے ان کو بتایا نہیں ہے، مگر سب کو پتا ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا، تو پرنسپل موجود تو پھر بھی ہے نا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پرنسپل ایسا نہ ہو کہ بھائی کسی کو قتل کرو گے تو مارے جاؤ گے، مگر وہ پرنسپل ضرور ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز میری پراپرٹی ہے، یہ فلاں عورت میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے. یہ پرنسپلز تو نیچرلی ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جاوید اختر صاحب نے یہ بات کی ہوگی کہ اسپرچولیزم کو نکال دینا چاہیے، اسپرچولیزم کو ختم کر دینا چاہیے. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسپرچولیزم کو ایتھیزم یا پھر ریشنل سوچ ختم نہیں کرتی، مطلب ایتھیزم ختم نہیں کرتا، یا کوئی نیا پرنسپل آ کے ختم نہیں کرتا، اس کو ریشنلزم خود ہی ختم کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب آپ کو وہ ریشنل لگے گا نہیں، اس کی کوئی ریشنل بیسز نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ میں نے اپنے آپ کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے. تو جب آپ کو دھوکے کا ادراک ہو جاتا ہے تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ دھوکے کا اثر آپ کے اوپر دوبارہ نہیں ہوتا. جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے نا آپ نے ایک دفعہ دھوکہ کس طرح کھایا ہے، تو پھر آپ کے اوپر دھوکے کا اثر دوبارہ وہی دھوکہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا.
تو یہی اسپریچولیزم کا دھوکہ، جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے کیا ہے، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ یہ آپ کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں ضرور ہو، آپ سیکیور فیل کرتے ہیں، آپ سائیکولوجیکلی اس میں بہتر فیل کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوبارہ یہ سمجھیں کہ میں اسپریچولیزم کی بیس پہ کوئی ایسا اسپریچولیزم ہوگا کہ جی میں کوئی ہوا میں اڑنے لگ جاؤں گا، یا میری عبادت جو ہے تپسیا وہ مجھے خداؤں کے برابر بنا دے گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی ایک چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریشنلزم کیونکہ کسی بھی دھوکے سے انسان کو نکال دیتا ہے، تو چاہے وہ اسپریچولیزم ہو، چاہے وہ ریلیجن ہو، چاہے وہ کچھ اور ہو، انسان اس سے نکل جاتا ہے. اس لیے اور نیچرلی پھر پاسبل نہیں رہتا کہ ایک ہی دھوکہ آپ کو دوبارہ دیا جا سکے. دوبارہ ایک ہی دھوکہ وہ کھاتا ہے جو بیوقوف ہوتا ہے. اور اگر ایک انسان ریشنل ہے تو ایٹ لیسٹ شاید وہ دوبارہ وہ دھوکہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے، میرے خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ جو میں مین بات کرنا چاہ رہا تھا. جی شکریہ. ٹھیک ہے جی، تو چلیں پھر میں کسی اور کی طرف چلتا ہوں. میں آج زیادہ ہر بندے کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دوں گا کیونکہ مجھے بہت دیر آج نہیں لگانی ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں پھر دوبارہ آپ سے بات ہوگی پھر کبھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی سر، چلیں. تھینک یو. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں. آپ میرے چینل کو پیٹریون اور پے پال کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون اور پے پال دونوں کے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں.